پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی کہانی لائے ہیں جو کہ ایک بہت خوبصورت وادی کی کہانی ہے، اور اس کا عنوان ہے پھول کی وادی۔ ایسے پھول جو ہمیشہ بچوں کو خوبصورت لگتے ہیں، اور ایسے پھول جو سچ بولتے ہیں، اور ایسے پھول جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ جناب، آپ سمجھ رہے ہیں پھول اصلی والے، ہم آپ بچوں کو پھول کہہ رہے ہیں۔ ہر موقع پر نیکی کا کام کریں اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کے ارد گرد رنگ برنگی فراکیں پہنے ہوئے بہت سی پریاں تھیں۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروزی فراک پہنے ایک پری مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میرا نام نوریہ ہے۔ مگر میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس پری سے پوچھا۔ ارے واہ، تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، چلو مل کر کھیلتے ہیں۔ سرخ فراک پہنے ایک پری اس کی طرف بڑھی اور اس کو دیکھا تو باقی پریاں بھی اس کے قریب آ گئیں۔ 7 سال کی نوریہ خود کو خوبصورت وادی میں دیکھ کر بہت حیران تھی۔ یہاں چاروں طرف رنگ برنگے پھول ہی پھول تھے اور اسے پریوں جیسا لباس بھی پہنا دیا گیا تھا۔ اب وہ بھی ان پریوں کی طرح سفید رنگ کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں میں موتیے کے پھولوں کے گجرے بھی آ چکے تھے، اور نوریہ اب پریوں سے بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی اور پریاں اسے دیکھ کر خوش اور ہنس رہی تھیں۔ خاموش ہو جاؤ، سب ملکہ پری آ رہی ہیں، ان میں سے ایک پری نے بلند آواز سے کہا اور سب کو مطلع کیا۔ ساری پریاں فوراً ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ سفید خوبصورت گھوڑوں کی بگی چاروں طرف سے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ ملکہ پری بہت بڑی شان سے بگی سے اتریں۔ ملکہ نے گلابی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ ملکہ پری اس کے پاس آ کر ٹھہر گئی اور خوشامدید پیاری لڑکی کہا، کہو کیسا لگ رہا ہے ہماری پھولوں کی وادی میں آ کر؟ ملکہ نے پری سے بہت نرم لہجے میں نوریہ سے پوچھا۔ نوریہ بہت حیران ہوئی اور اس نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور ہر موقع پر نیکی کے کام کرتے ہیں اور کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نوریہ نے پوچھا۔ ہماری پھول وادی کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں وہاں ہم رہنے والوں کی ہم خبر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اصلی روپ میں نہیں بلکہ بھیس بدل کے گاؤں والوں کے سامنے آتے ہیں، ملکہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مسکرانے لگی۔ ملکہ نے اشارہ کیا کہ بہت سارے تحفے لائے جائیں۔ نوریہ نے ملکہ کو شکریہ ادا کیا اور واپس بگی میں بیٹھ کر پرستان کی طرف چلی گئی۔ اور پھر پھول وادی میں بارش ہونے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی اور ہلکی ہلکی سی۔ تمام پریاں خوشی سے جھومنے لگیں۔ نوریہ ایک درخت پر لگے ہوئے جھولے پر بیٹھ کر جھولا لینے لگی، اور ایک پری نے کھلکھلاتے ہوئے اسے زور سے جھولا جھلایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بارش اور جھولے کا مزہ لینے لگی۔ نوریہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اسکول بھی جانا ہے تمہیں۔ اپنی امی کی آواز پر نوریہ نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی تو امی اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہی تھیں۔ نوریہ نے حیرانی سے خود کو چارپائی پر دیکھا تو مسکرانے لگی، جلدی سے اٹھی اور اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ اسکول سے واپس آ کر ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ چارپائی پر رنگ برنگے چمکدار کاغذوں میں لپٹے بالکل ویسے ہی تحفے رکھے تھے جو کہ اسے پری ملکہ نے دیے تھے۔ امی، یہ سب کہاں سے آئے؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ تو امی کہنے لگی، یہ تمہارے چھوٹے ماموں نے تمہارے لیے دبئی سے بھجوائے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نرم دل رہیں، دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، بڑوں کا احترام کریں، اور ایسا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں جب آپ کسی کی مدد کر سکتے ہوں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ یہ ہے فینٹاسٹیکل جرنیز ود آمنہ کی دنیا۔